بہت شکریہ جناب. ہلتا رہے گا ایسے تو صاحب آواز آ رہی ہے؟ جناب صدر مملکت جناب صدر مملکت بزم شیر و سخن جناب انور مسعود جو کہ اس وقت کرسی صدارت پر رونق افروز ہیں، ان کی اجازت سے اپنے دسترخوان ظرافت میں سے چند نمکین ڈشیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر چند کہ آج کل صدر کا عہدہ کچھ زیادہ باعث عزت نہیں رہا. ہر چند کہ آج کل صدر کا عہدہ کچھ زیادہ باعث عزت نہیں رہا، لیکن آج کی تقریب کے صدر جناب انور مسعود صاحب منسٹری آف ہیپینس کے وزیر مملکت منسٹری آف ہیپینس کے وزیر مملکت ہیں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں مزاحیہ شاعری میں سلسلہ مسعودیہ سے بیعت ہوں. پہلے ایک شعر تفنن تبا واسطے، صرف ایک شعر نوجوانوں واسطے کہ انہیں دیکھا ہے بس، انہیں دیکھا ہے بس منہ کیا کچھ نہیں، انہیں دیکھا ہے بس منہ کیا کچھ نہیں، اودا گیا کچھ نہیں ساڈا رہا. اودا گیا کچھ نہیں ساڈا رہا کچھ نہیں. تے زلفی صاحب نے بھی مولوی دے حوالے نال کچھ کلام پڑھیا، اور ہماری ٹیم کے ایک جو نائب کپتان ہیں سلمان گیلانی صاحب، وہ بھی ابھی آپ کو سنائیں گے. تو ایک قطع ہے اسی طرح کے مولوی کے لیے جس کا ذکر زلفی صاحب نے کیا تھا. اس کا عنوان ہے قطعے کا مولوی اور مرغ. مولوی اور مرغ، مولوی اور مرغ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں. مولوی اور مرغ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں. مشترک قدر دیکھیے ان میں دونوں مرغی پسند کرتے ہیں. اور اب ایک قطع سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تو یہ قطع میں جو پیش کر رہا ہوں یہ میری نوجوانی کے زمانے میں لکھا تھا میں نے. یہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں زیادہ. ہجر اے سی نہیں ہے ہیٹر ہے، ہجر اے سی نہیں ہے ہیٹر ہے، وصل کشمیر کا سویٹر ہے، اور حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو عشق میرا بھی 0 میٹر. عشق تیرا اگر ہے ان ٹچ تو، حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو عشق میرا بھی 0 میٹر ہے. اور ایک اور قطع اسی رنگ میں، کیونکہ یہ جو قرب یار کا لمحہ ہوتا ہے نوجوانی میں، اس کے اپنے ہی آداب ہوتے ہیں.
کہ دیکھ کے تیرے حسن کا جلوہ، قرب یار کا لمحہ، دیکھ کے تیرے حسن کا جلوہ، نبض از بیٹنگ دل از پمپنگ، دیکھ کے تیرے حسن کا جلوہ، نبض از بیٹنگ دل از پمپنگ، یوں لگتا ہے سینے میں اب جیسے کوئی ایتھلیٹ از جمپنگ۔ اور ایک اور مجھے خدمت ہے، یہ میں نے لکھا ہے اپنی طرح کے 60 سال سے اوپر کے نوجوانوں کہ کل ایک چاند کی لڑکی دیکھ کے، کل ایک چاند کی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کل ایک چاند کی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندہ، کل ایک چاند کی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندہ، فوراً 10 کا نوٹ تھما کر شوخی سے وہ بولی یہ بتلا دو کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندہ۔ اور پرانی صورت حال ہے، بس بدلی نہیں، قطع پرانا ہے، پیش کر دیتا ہوں کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی سوشل سائنسز کے سبجیکٹ میں کر رہا ہوگا، کوئی سائنس میں کر رہا ہوگا، کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی میتھ پڑھ رہا ہوگا، تو اس کا عنوان ہے بینکار کی محبوبہ۔ شاعر جب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو اس کے پاس ایک لمبا چوڑا، شاعر جب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بات کرنی ہے تو غزالی آنکھیں کہے گا، زلفوں کی بات کرنی ہے گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا۔ اب یہ ایک شخص ہے جس نے MBA کرنے کے بعد بینک کی مینیجر ہے، اس کی کیا وکیبلری ہے؟ تو بینکار اپنی محبوبوں کی تعریف کر رہا ہے کہ آنکھ جمع لب، آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نل بٹا۔ ایک 3-4 شعر احمد فراز کا بہت معروف شعر ہے، غزل ہے، میرا خیال ہے کچھ سامان خرد و نوش آیا ہے۔ چلیں ان کی نظر ایک قطع کر دیتا ہوں جب تک یہ چائے پیش کرتے ہیں حماد الرحمان صاحب، کہ خالی چائے ہو ساتھ کیک نہ ہو، خالی چائے ہو ساتھ کیک نہ ہو، میزباں اس قدر بھی نیک نہ ہو، ایسی گاڑی کا فائدہ جس میں ایکسیلیٹر تو ہو بریک نہ ہو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ احمد فراز کی بہت معروف غزل تھی کہ سنا ہے بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھیں۔ تو اس کی میں نے ایک تضمین کی تھی، وہ پیش کر رہا ہوں، اور ایک میں چائے کا گھونٹ لے لیتا ہوں تاکہ بہت اچھی چائے ہے، تھینکس۔ تو یہ 3-4 شعر پیش خدمت ہیں، بس رکھ دیو کہ تسی بیٹھو تو میں شروع کروں، بہ جاؤ گوڈیاں گٹیاں چ بہ جاؤ۔
میں پڑھا گا تو ڈسٹرب ہو گے. حالانکہ مقصد شعر کسی کا ہے لیکن اس موقع پر بھی اچھا ہے. وہ آنکھوں آنکھوں میں کرتے ہیں اس طرح باتیں. گل کرنے کا ہے اختیار کرو. وہ آنکھوں آنکھوں میں کرتے ہیں اس طرح باتیں کہ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہے. اچھا جی، وہ فراز صاحب کی پیروڈی 3-4 شعر، تو وہ شعر تھا ان کا جو میں نے سنایا. وہ بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. میں نے عرض کیا جو پنڈی وال ہے رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں. کھڑے ہو کے نہیں دیکھتے. جو پنڈی وال ہے رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں. لاہوریوں کا نہ پوچھو دبال کے دیکھتے ہیں. اور پشاوری اسے دیکھیں تو رل کے دیکھتے ہیں. پشاوری اسے دیکھیں تو رل کے دیکھتے ہیں. کراچی والے کئی فٹ اچھل کے دیکھتے ہیں. اور ادھر سے دیکھتے ہیں چھپ کے آئی یو والے. ادھر سے دیکھتے ہیں چھپ کے آئی یو والے. ادھر سے برملا لڑکے نمل کے دیکھتے ہیں. ادھر سے دیکھتے ہیں چھپ کے، انہیں منع ہے. ادھر سے دیکھتے ہیں چھپ کے آئی یو والے. ادھر سے برملا لڑکے نمل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے گنجوں کو تکتے ہی ہنسنے لگتی ہے. سنا ہے گنجوں کو تکتے ہی ہنسنے لگتی ہے. تو جتنے گنجے ہیں وہ ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں. کبھی افسوس مل کے دیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حاضرین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شاعری کا ذات کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو شاعری کا ذات کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ ہوتا ہے، جو جاگیردار کا جائیداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہماری بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ ہے. تو کچھ تھوڑی سی اس ریفرنس میں پوئٹری آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر تم بھی بڑوں میں ہو تو چھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ اگر تم بھی بڑوں میں ہو تو چھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ بقول خود کھڑے ہو تم تو کھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ تو نہیں لیکن مجھے بس اتنا سمجھا دو، اگر تم قومی لیڈر ہو تو لوٹا کس کو کہتے ہیں؟ 60 برسوں سے، اب تو اس سے اوپر ہو گئے، 60 برسوں سے ٹریفک جام ہے کچھ اس طرح. 60 برسوں سے ٹریفک جام ہے کچھ اس طرح. یہ ہے اس کی اوٹ میں اور وہ ہے اس کی آڑ. 60 برسوں سے ٹریفک جام ہے کچھ اس طرح. یہ ہے اس کی اوٹ میں اور وہ ہے اس کی آڑ میں. اس ٹریفک جام میں ہر شخص ہے اس تاڑ میں. میں نکل جاؤں بقایا لوگ جائیں بھاڑ. میں نکل جاؤں بقایا لوگ جائیں بھاڑ میں. اور وہ اور تھے کہ جو تھے ملک توڑنے والے. وہ اور تھے کہ جو تھے ملک توڑنے والے. میاں اب آئے ہیں اس کو نچوڑنے والے. وہ اور تھے کہ جو تھے ملک توڑنے والے. میاں اب آئے ہیں اس کو نچوڑنے والے. بگاڑ سکتی نہیں کچھ بھی ان کا ہڑتالیں. بگاڑ سکتی نہیں کچھ بھی ان کا ہڑتالیں. نہیں یہ جان پاکانی چھوڑنے والے. اس مرتبہ بھی ہم سے، اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا. اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے. ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا.
اور ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا ہے، ویسے ہی کر رہا ہے، ویسے ہی اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے، ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا ہے، ویسے ہی IMF اب کر رہی ہے ہم سے جو 200 سال پہلے انگلینڈ کر گیا۔ جو 200 سال پہلے انگلینڈ کر گیا ہے، اور ہماری یہ حالت ہے افراتفری کی کہ کوئی رکوع میں پہنچا قیام سے پہلے، کوئی رکوع میں پہنچا قیام سے پہلے، کسی نے توڑ دیا روزہ شام سے پہلے۔ کمال یہ ہے کہ مل جل کے ہم نے عجلت میں سلام پھیر دیا ہے امام سے۔ کمال یہ ہے کہ مل جل کے ہم نے عجلت میں سلام پھیر دیا ہے امام سے پہلے۔ اور ایک آخری شعر اس رنگ کا کہ حیرت ہے کہ جو لوگ ادھر تھے وہ ادھر ہیں، مفاہمت کی سیاست ہو رہی ہے۔ حیرت ہے کہ جو لوگ ادھر تھے جن سے جان چھڑائی تھی ہم نے، حیرت ہے کہ وہ جو لوگ ادھر تھے وہ ادھر ہیں، پہلے بھی جو سر پر تھے وہی آج بھی سر ہیں۔ حیرت ہے کہ جو لوگ ادھر تھے وہ ادھر ہیں، پہلے بھی جو سر پر تھے وہی آج بھی سر ہیں۔ اور جائیں گے کہاں بعد میں انڈے سے نکل کر، ہم لوگ تو انڈے میں بھی صیاد کے گھر ہیں۔ جائیں گے کہاں بعد میں انڈے سے نکل کر، ہم لوگ تو انڈے میں بھی صیاد کے گھر ہیں۔ اور تھانے دار نے تھانے نو ویچ کھادا ہے، چوکی دار نو چوکی دی فکر کوئی نہیں، کسے جگہ آئین قانون اندر ساڈے جے غریباں دا ذکر کوئی نہیں۔ اوے بے ایمانی تے دغے فریب والی کالک رج کے منہ تے ملی ہوئی ہے، کوئی چوکی دار دے رہ گیا ایک پاسے، ساڈی کتی بھی چوراں نال رل۔ منجے دے وچ کھٹمل ہون، منجے دے وچ کھٹمل ہون تے جلے نو نہیں پاڑی دا، کھٹمل ماری دے جلا نہیں پاڑ دی۔ منجے دے وچ کھٹمل ہون تے جلے نو نہیں پاڑی دا، ہاتھی پھڑ کے مجھاں والے واڑے وچ نہیں واڑی دا، سپ نو کدی بھی ککڑاں والے کھڈے وچ نہیں تاڑی دا، دھواں چگے چ آن وڑے تے چگے نو نہیں ساڑی دا، اوے باہرلیاں نو کڈن دے لئی باغ نو نہیں اجاڑی دا۔ اینی جنی گل بھی سمجھ نہیں آندی ساڈے وڈکیاں نو، اوے کتا گھر چوں کڈن دے لئی رچ نو گھر نہیں واڑی۔ منجے دے وچ کھٹمل ہون تے جلے نو نہیں پاڑی دا، ہاتھی پھڑ کے مجھاں والے واڑے وچ نہیں واڑی دا، سپ نو کدی بھی ککڑاں والے کھڈے وچ نہیں تاڑی دا، دھواں چگے جان بڑے تے چگے نو نہیں ساڑی دا، باہرلیاں نو کڈن دے لئی باغ نو نہیں اجاڑی دا۔ اینی جنی گل بھی سمجھ نہیں آندی ساڈے وڈکیاں نو، کتا گھر چوں کڈن دے لئی رچ نو گھر نہیں دا۔ اور نظم چھوٹی جی ایدا عنوان ہے جمہوریت کا حسن۔ ساڈے ملک کی ایک شخصیت، بہت بڑی شخصیت جڑی ہن نہیں رہی، ہٹا دیتی گئی ہے۔ ملک وچ کوئی بھی کام ہوندا سی، کوئی ہڑتال ہوے تے وہ کہندے سی یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے، کوئی پھڑیا گیا یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے، عدلیہ کا کہنا نہیں منیا جا رہا یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے۔ سب انہوں دے نزدیک ایک لفظ ختم سی، تو میں وہ ایک نظم لکھی سی، اور وہ نظم میں سب تو پہلے ایوان صدری کی ریلیز کی تھی۔ اور یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਜਣੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਜਣੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ। ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਜਣੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਕੰਧ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਲਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਮ ਮੇਰੀ ਟਾਈ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ FIR ਕਟਾਈ। ਕੰਧ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਲਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਮ ਮੇਰੀ ਟਾਈ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ FIR ਕਟਾਈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਫਾਈ, ਠੱਗਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਿਸਮ ਕਿੱਟ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਲਿਫਾਫਾ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਰੁਕਵਾਈ। ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਜਣੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ। ਕੰਧ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਲਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਮ ਮੇਰੀ ਟਾਈ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ FIR ਕਟਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਮ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਫਾਈ, ਠੱਗਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਿਸਮ ਕਿੱਟ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਲਿਫਾਫਾ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਰੁਕਵਾਈ। ਰੁਕਤੇ ਗਈ ਪਰ ਛਪ ਗਈ ਸੀ, ਰੁਕਤੇ ਗਈ ਪਰ ਛਪ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੋਲਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਟਾਈ। ਆਜੋ ਆਜੋ। मीडिया वाले इस वजीर की जिसम किट लगाई, उस लिफाफा भेज के अगले रोज खबर रुकवाई। रुकते गई पर छप गई सी। सो जिन्ना पढ़ी पढ़ाई उन्ना जा वजीर आजम अगे कहानी पाई। ते सुन के कथा वजीर आजम बोलिया खोल के टाई, मेरे लिए ते है ये जमहूरीयत दी हुसनाई। मेरे लिए ते है ये जमहूरीयत दी हुसनाई। ते इतों जद मायूसी हुई हो के निमो जाने, जा स्टोरी सदर दे कन्नी पाई एक सियाने। ते आखिरी शेर सदर ने अगों हस के कहा, ये किस्सा इत्थे ही छड्ड ते जा ते उस वजीर नूं आ के मेरा हिस्सा कढ। एक आखिर नज़म छोटी जी, डाइटिंग का उन्मान है। डाइटिंग कर दा मसला है, मेरा भी मसला है। कोशिश बहुत करने हैं ढिड घट कर। वो अर्ज की है कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त की दावत खा के उठे ही लै जोर मुफ्त की दावत। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई लै ते फिर एक मुफ्त की दावत खा के उठे ही लै आई दै। उठन लग्या ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई लै। बैठन लग्या मेज दे उत्ते इहनूं वख बिठाई। तुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई। रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई। छोटे छोटे बच्चों कोलों ढिडल तक खुआई। अल्लाह ताला ने हर बंदे दे नाल एक ढिड लाया है। मैं एक बार सड़क ते एक ढिड जांदा होया वेखिया जिहदे नाल बंदा भी लगा है। छोटे छोटे बच्चों कोलों ढिडल तक खवाई दा, छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मलाई दा ते 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराई दा
اسی ویلے کار چ بیٹھ کے پیدل سیر نو جائیدا تے کی دساں میں دنیا تو یہ مٹکا کنج لکائی کی دساں میں دنیا تو یہ مٹکا کنج لکائی لمبی چوڑی ستھن اتنے کھلا جگہ غور نہیں ہو گیا کافی کچھ بند میں سوا دینا یہ بکرا منڈی سے چونکہ بکرا عید آ بھی رہی ہے اور بکرا خریدنا فٹیک جی فٹیک دونوں پاسے دال آ رہے ہوں نے یہ دو کردار نے ایک کا نام ہے منا تو ایک کا نام ہے ملک صاحب گزر رہے ہیں واسکٹ پائی ہوئی ٹی وی سے بھی یہ ڈراماٹائز ہوئی ہے البیلا نے کی اور دوسرے لوگوں نے کہ یہ ملک صاحب ادھروں گزر رہے ہیں اور منا جڑا ہے سیلس مین شپ کا ماہر ہے یہ انہوں نے گھیر کے بکرا بیچن کی کوشش کر رہا ہے دونوں ہی بڑے لیچڑ کردار انہوں نے لیچڑ پن کی وجہ نال یہ نظم لکھی گئی ہے اور لیچڑ کے بارے پنجابی سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ لیچڑ کا کی مفہوم ہے تو تسی وہ مفہوم نہیں بیان کر سکتے لیچڑ بخا سکتے میں دو لیچڑ بخا رہا تھوڑا کہ وہ بچارا ملک ایسا گزر رہا ایک آواز وہ کنا چ پی ملک منے دی کہ بکرا کے بکری کے بھیڈوا پڑا جی بکرا کے بکری کے بھیڈوا پڑا جی حکم کرو کدھر بھی باڑے میں پڑا جی وہ منہ بے کما گا بہار آ جائے گی باج مارا کونج نو تے ڈار آ جائے اے لو پھر مل پاؤ لمے سنگاں والی ایک بکری بخا دینا اے لو پھر مل پاؤ لمے سنگاں والی دا اس نو میں جاننا وا سن 47 دا کٹو کٹ یہ 5 لے لیا دی اما جی کٹو کٹ یہ 5 لے لیا دی اما جی قد دیکھو اونٹ تو بھی 2 گٹھا لما جے ستھری سمارٹ تے پتلی پتنگ ستھری اے بکری ستھری سمارٹ تے پتلی پتنگے عادتاں دے ولوں بھی یہ اکا ہی ملانگے تے ملک کہندا سام او ملانگ نو مجور تے نو جاپنا میں اینو کھڑ کے بازار تے نہیں سامنے او منا ایک دم کہندا جی اساں کانوں کاٹ دیو آؤ ہور ویکھ لو 25 بور چھڈو پرا 12 بور اے ویکھو دانا ایک اے ون مال چوں ملک وال بولدا جی دے وال وال تے 1.5 من پکا اے دا گوشت بھاویں تول لو اے دے نال بھاویں انگریزی وچ بول تے سارا دن کرتا ہے بیٹھ کے چگالیاں ایویں تے نہیں آئیاں ہوئیاں گلاں اُتے لالیاں ماں ایدی دیسی سی پیو سی ولید مل پانا ہے نا انہوں نے شجرا دس رہا ہے کہ ماں یہ دیسی سی پیو سی ولید کا نام ہی نہ لینا ہے مل چ رعایت کا تو مطلب کہتا گلاں دی مشین ہے تے کہاں بولنا ہے گلاں دی مشین ہے تے کہاں بولنا ہے ہتھی گنڈا چاڑ کے تے دندا نال کھولنا ہے سیدھی ساویں گل کر دا کی لینا ہے تے ٹول ٹیکس کھنے مینوں کنے وچ پے تو مننا کہتا جی پی جائے گا آپ کو 15,000 کا یہ نظم جدوں لکھی سی وہ 15,000 آج کے 1.5 لاکھ دے برابر تے پی جائے گا آپ کو 15,000 کا دانا صاف ستھرا جے جھوٹ نہیں میں ماردا اینے تے ملک صاحب کوڑیاں دے پائے 4,000 دی تیز دی اناج تے ملک کو وہ بھی لیچڑے کہندا 15,000 تو کہندا اے دے مول دس نے 15,000 تے کار آ جاندی کار دی قربانی تے نہیں کردے 15,000 سے کار آ جاتی ہے فون لگ جاتا ہے بہار آ جاتا ہے منا ایک دم کہہ کار کی گل کر دو 15,000 سے ہوندا نہیں جی لبدا کڑی جی بیاہنی ہوگی منڈا نہیں جی لبدا 15,000 سے ہوندا نہیں جی لبدا کڑی جی بیاہنی ہوگی منڈا نہیں جی لبدا رب دی سو ویس کے تے بھوک لے جائے گی رسی ہوئی بڈھی آ کے کول بہ جائے تے مطلب کہندا اے گل کر کے تے خوش کر دتا اے گل کر کے تے خوش کر دیتا ہی لگتا ہے میرے اتنے کچھ کر دیتا تے بہتا نہیں تے تھوڑا جہا گھٹ ود کر لے 15,000 نو تو ادو اد
मुकर्रर जी मुकर्रर। मैं समझना भी हाँ, मैनू समझाना भी हाँ। मलक ने गल की कि गल करके तो खुश कर दिता ही, लगता है मेरे उत्ते कुछ कर दिता ही, बहुता नहीं कि थोड़ा जिहा घट वध कर लै, 15,000 नूं तू अद्धो अध कर लै। ते मन्ना कहंदा हौली बोलो मलक साहब झट ना गुजारेगा, सुन लिया बकरे ते ढुड कट की कीमत ला रहे हो? हौली बोलो मलक साहब झट ना गुजारेगा, सुन लिया बकरे ते ढुड कट मारेगा। तुसी कुछ अगे वधो, मैं पिछा हटना, मुल वाली रस्सी तो मैं होर जरा वटना ते 15,000 चों रुपया कट कर, 15,000 चों रुपया कट कर लो, मुक गई जे हुण बस फटो फट कर। ते मलक कहंदा फटो फट काहदे लई? हौली हौली क्यों नहीं? फटो फट काहदे लई? हौली हौली क्यों नहीं? धेली जे दी मंगना है ओदी पौली क्यों नहीं? ते मन्ना कहंदा जी बिल्कुल ठीक है जी, सच पे हो आखदे, हीरियां दी कोठली नूं कच पे हो आखदे, पिछली ब्रेक नूं क्लच पे हो आखदे, खालिस अमरीकियां नूं टच पे हो ते डांस होवे बिल्लो दा ते किंज पापे कढ दिओ, 15,000 दी ते टिप दे छड़। ते नेकी वाले काम च भी ढिला करो डब नूं, नेकी वाले काम च भी ढिला करो डब नूं, अगे जाके देओगे जवाब केड़ा रब नूं? ते मतलब कहंदा मुड़ मुड़ रब नूं वकील पिया करना है, की किसी मौलवी नूं डील पिया करना है? मुड़ मुड़ रब नूं वकील पिया करना है, की किसी मौलवी नूं डील पिया करना है? मरले नूं खिच के ते मील पिया करना है, थाने में रहन की अपील पिया करना है। मन्ना कहंदा जी चलो छड्डो, एक चीज़ है जी रेडीमेड बकरा, एक चीज़ है जी रेडीमेड बकरा, वाड़े विच सब नालों वैल पेड बकरा, लक शक हैड शैड फुट छुट वेख लो, इनपुट वेख लो ते आउटपुट वेख लो, हैड शैड लक शक फुट छुट वेख लो, इनपुट वेख लो ते आउटपुट वेख लो। असली गिराए दा टोबा टेक सिंह, असली गिराए दा टोबा टेक सिंह जे, अपने इलाके दा खानदानी किंग जी। तो मतलब कहता किंग ते कोल रख, किंग ते कोल रख, आया बड़ा बाणिया मैं इहदे कोलों ने हुकूमत करानी। मन्ना कहता जी गल सारी होंगी आपो अपने पसंद की, रखने असीं भी पछाण तंद तंद की। इस वेले तुहाडी ओ दुंबे ते निगाह है, मत्था जेदा चिट्टा है ते पिंडा काला शाह है, चक्की दियां बोटियां कूलियां करोलियां मेरियां जी बेटा मंडी दियां गोलियां। मतलब कहंदा डब विचों कढ के, शेर सुनो, डब विचों कढ के ख्यालां वाला मोचना, वेख वेख इस नूं मैं इहो पिया सोचना, चक्कीए के पिछे पूरा रेड़ा लगा ते कान जरा थोड़ा जिहा टेढ़ा लगा। ते मन्ना एकदम कहता रब दी सो काने दे मैं नहीं लाए, निक्के बड़े जो भी ने रब ने बनाए जे, वैसे गल दसो कान तुसा खाने? वैसे एक गल दसो कान तुसा खाने ने या सुका के ते बैठ के सजाने? गल सुनो हुण आखिरी बंदल जा रहा, वो छोटे गोश खत्म करता उन्हें, कहता जी गल सुनो मलिक साहब, ऊँट भी हलाल है, अपने कोल ते कोई नहीं ना, वो बकरे बेच रहे। गल सुनो मलिक साहब ऊँट भी हलाल जे, लभ के लियावां कितों, दसो की ख्याल जे? तो मलिक कहता ये 7 हिस्सेदार कितों फड़ांगा, इनू नाल लैके ते घर किदां वड़ांगा, दस्ती ते राह ने किहदे सिर मड़ांगा, वो कौन लई इसनू कसाई कितों खड़ा? मन्ना कहते जी मुल तुसी तारो जी कसाई मैं देंगा, हाँ तुसी करो ते साई मैं देंगा, देग जे पकाना होवे देग जे पकानी होवे लाई मैं देंगा, खुसरे तुहाडे ते वधाई मैं देंगा। तंग आ गया कि पता उन्होंने लग गया कि सौदा नहीं होना, तो कहना जी मुल तुसी तारो जी कसाई मैं देंगा, हाँ तुसी करो अते साई मैं देंगा,
ਦੇਗ ਜੇ ਪਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਖੁਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਲਕ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏ, ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਕੱਦ ਪਿਆ ਮਿਣਨਾ, ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰ ਪਿਆ ਗਿਣਨਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ? 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। میں بھی ملکاں دی ذات دا۔ ہوں تسی بکرے دا بھول جاؤ رستہ، کام کرو ودیا تے سستے تو سستا، منڈی وچوں نکل کے تے شہر وچ وڑ کے لئی جاؤ رستے چوں ککڑے۔ بہت شکریہ جی، بہت آپ کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑے شاعر جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے عوام سے آپ کے سامنے تشریف لانے کے لیے ملتمس ہوں جناب سرفراز شاہد صاحب کا بھرپور کلیپنگ سے استقبال کیجیے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب سرفراز شاہد، جو کہ الخیر یونیورسٹی میں آج کل شعبہ اردو سے منسلک ہے۔ یہ بھی پاکستان کی اردو ادب کی شاعری میں ایک عظیم نام ہے جناب سرفراز شاہد۔ صدر محفل، عزیزان گرامی، اشعار سنانے سے پہلے میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے منتظمین مشاعرہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج شام مجھے اتنی خوبصورت، اتنی شاندار، اتنی جاندار، اتنی باوقار اور اتنی باغبہار آپ نے بہت سے موضوعات پہ اشعار سنے، نظمیں سنی، غزلیں سنی، کرکٹ کو کسی نے نہیں سنا۔ یہ کرکٹ کا دور ہے اور کرکٹ جو ہے ایسا کھیل ہے کہ آپ سب اس میں دلچسپی لیتے ہوں گے۔ تو پہلا قطعہ میں کرکٹ کے حوالے سے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں آپ لوگوں کی کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر۔ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، یہ کرنا ہے اس کو۔ اچھا یہ نہیں اتنا قریب نہ کریں، ایسے جی ہاں میں اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر، تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام ہے۔ اور کرکٹ کے حوالے سے ایک دوسرا قطعہ سنیے۔ ہماری ٹیم میں ایک سے ایک بڑا کھلاڑی پڑا ہوا ہے، تو ایک کھلاڑی سے مکالمہ کہ جو پوچھا ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے۔ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی۔ مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے۔
راڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے۔ وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی۔ مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت۔ اور آپ لوگ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں یا کہیں کمرہ لے کے رہ رہے ہیں بیچلر لائف، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے قطع جی، کیونکہ اکثر اکیلے رہنے میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں کمروں سے، تو یہ آپ کو محتاط ہونے کا مشورہ دے رہا ہوں کہ دل ہوا چوری تو چیزیں اور بھی گم ہو گئی، کیونکہ اکیلے بندے کا دل آسانی سے چوری ہو جاتا ہے۔ تو دل ہوا چوری تو چیزیں اور بھی گم ہو گئیں، یہ بتایا دوستوں نے عشق فرمانے کے بعد، اس لیے کمرے کی ایک ایک چیز چیک کرتا ہوں میں، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے اور جی اور ایک میں عرض کر دوں، وہ بھی میں آپ کو سناؤں۔ عرض کیا کہ عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت۔ عرض کیا کہ عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے، اور کم سن لگے جوان لگے یا ادھیڑ عمر، بس عمر پر نہ جائیے قربان۔ اور خواتینوں حضرات، کیا کیا جائے کہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج کل ہمارا ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ 8-10 سال پہلے ہم نے ایک معاشقہ لڑایا تھا اور اس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں۔ تو اس قطعے کا عنوان ہے انٹرنیشنل لو افیئر۔ عرض کیا کہ لگتی تھی وہ جتنی سمپل، لگتی تھی وہ جتنی سمپل، ظالم اتنی وائز نکلی، مونا لیزا جس کو سمجھا کونڈا لیزا۔ شکریہ، سلطانہ والی فرمائش ہے۔ میں آپ کو سلطانہ والی نظم بھی سناؤں گا اور دوسری نظم بھی سناؤں گا جو سلطانہ کی پوتی کے بارے میں ہے، کیونکہ میں نے یہ سلطانہ والی نظم لکھی تھی جب میں طالب علم تھا یونیورسٹی کا آپ کی طرح، اور اس بات کو 30-40 سال گزر چکے ہیں۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے تو آج کل جو اس کی پوتی پڑھ رہی ہے اس کا بھی گدی نشین ہے، ساڑھی عمر انشاءاللہ رل کے گزارا کریں گے۔ شکریہ، نظم کے چند بند بلادہ ہوں۔ عرض کی ہے وہ اس کالج کی شہزادی تھی اور شاہانہ پڑھتی تھی، وہ اس کالج کی شہزادی تھی اور شاہانہ پڑھتی تھی، وہ بے باکانہ آتی تھی، وہ بے باکانہ پڑھتی تھی، بڑے مشکل سبق تھے جن کو وہ روزانہ پڑھتی تھی، وہ لڑکی تھی مگر مضمون سب مردانہ پڑھتی، وہ
لڑکی تھی مگر مضمون سب مردانہ پڑھتی تھی، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ اور لڑکیاں کے کلاسوں میں ہمیشہ دیر سے وہ آیا کرتی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلاسوں میں۔ اچھا چلیے آپ اس کی پوتی کو دیکھ لیں گے۔ اچھا کے کلاسوں میں ہمیشہ دیر سے وہ آیا کرتی تھی، کتابوں کے تلے علمی رسالے لایا کرتی تھی، وہ جب دوران لیکچر بور سی ہو جایا کرتی تھی تو چپکے سے کوئی تازہ ترین افسانہ پڑھتی تھی، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں پڑھتی تھی۔ اور کیا کہ کتابیں دیکھ کر کڑتی تھی، محو یاس ہوتی تھی، کتابیں دیکھ کر کڑتی تھی، محو یاس ہوتی تھی، بقول اس کے کتابوں میں میری بکواس ہوتی تھی، اور تعجب ہے کہ وہ ہر سال کیسے پاس ہوتی تھی، تعجب ہے کہ وہ ہر سال کیسے پاس ہوتی تھی، جو علم کو مولانا کو بلوانا پڑتی تھی، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ اور عجب انداز کے اشاک تھے اس ہیر کے مامے، عجب انداز کے اشاک تھے اس ہیر کے مامے، کھڑے رہتے تھے پھاٹک پر کئی ماجے کئی گامے، اور پروفیسر پریشانی میں لیکچر دے کہ دل تھامے، جو پیچھے اتنے فتنے تھے تو آگے کتنے ہنگامے، وہی جو پیچھے فتنے تھے اس وقت کی بات ہے، جو پیچھے اتنے فتنے تھے تو آگے کتنے ہنگامے، وہ اس طوفان میں رہتی تھی، طوفانانہ پڑتی تھی، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ اور اس کا آخری بند ہے، میں لفظ نبی ہے، آخری بند سنا کے پھر آپ کو دوسری نظم سناؤں گا کہ وہ سلطانہ مگر پہلی سی سلطانہ نہیں یارو، وہ سلطانہ مگر پہلی سی سلطانہ نہیں یارو، سنا ہے کوئی بھی اب اس کا دیوانہ نہیں یارو، کوئی اس شمع خاکستر کا پروانہ نہیں یارو، کوئی اس شمع خاکستر کا پروانہ نہیں یارو، خود افسانہ بنی بیٹھی ہے جو افسانہ پڑھتی تھی، یہی کالج ہے وہ اب میں موتی بنانا ہوں، اس کا عنوان اچھا میں سلطان کی فرمائش ہے، میں اس کے بھی 2 شعر سنا دیتا ہوں کہ یہی یہاں ایک ایسا طفل ذات عالی شان پڑھتا تھا، یہاں ایک ایسا طفل ذات عالی شان پڑھتا تھا کہ بہرے درس گاہے علم کا طوفان پڑھتا تھا، وہ اسٹوڈنٹ کے حلیے میں شیطان پڑھتا کہ بہرے درس گاہے علم کا طوفان پڑھتا تھا، وہ اسٹوڈنٹ کے حلیے میں ایک شیطان پڑھتا تھا، جہاں سلطانہ پڑھتی تھی وہی سلطان، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطان پڑھتا تھا۔ اور شعر کے کھڑا رہتا تھا اکثر راستے میں نازنینوں کے، کھڑا رہتا تھا اکثر راستے میں نازنینوں کے، زبانی فون نمبر یاد تھے اس کو حسینوں کے، وہ افسانے بیان کرتا تھا جب ان نازنینوں کے،
تو لگتا تھا کہ ان حوروں میں ایک غلمان پڑھتا تھا. یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطان. اور شعر ہے اس میں لمبی نظم ہے، آخری بات اس کا سناتا ہوں کہ جو ریسٹی کیج پنڈی سے ہوا مردان جہاں پہنچا. کیونکہ حرکتیں ایسی تھی اس کی. جو ریسٹی کیج پنڈی سے ہوا مردان جا پہنچا، پشاور سے لگا دھکا تو وہ ملتان جا پہنچا. وہ اس شنٹنگ میں اب انگلستان جا پہنچا کہ ڈیڈی بھی تو آخر اس کا انگلستان پڑھتا. یہی کالج ہے وہ. اور اب یہ یہ نظم سن لے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ذرا غور سے سنیے گا. ایک ایک لائن اس کی جو ہے وہ معنی خیز ہے کہ ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ. ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ. پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ. ہے زلف تراشیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ. پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ. اور میک اپ سے سجا چہرہ اور آنکھ ہے خافیدہ. میک اپ سے سجا چہرہ اور آنکھ ہے خافیدہ. اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ. اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ. اور کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ. کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ. اور ٹیچر بھی اسے دیکھے دزدیدہ دزدیدہ. کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ. زیادہ دیکھیں گے تو یہی ہوگا. کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ. ٹیچر بھی اسے دیکھے دزدیدہ دزدیدہ. اور لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ. لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ. اور سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے جیدہ. لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ. سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے جیدہ. اور قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ. قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ. ڈسکو کے ہر ایک شو میں ہو جاتی ہے رقصیدہ. قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ. ڈسکو کے ہر ایک شو میں ہو جاتی ہے رقصیدہ. ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. اور جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ. آپ صحیح جگہ پہنچے. یہ اگلے شعر میں یہی بات آئے گی کہ جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ. اور انگلش میں کرے گٹ مٹ لہجہ ذرا شوریدہ. انگلش میں کرے گٹ مٹ لہجہ ذرا شوریدہ.
برگر کو کہے برگر، فالودے کو فالیدہ، انگلش میں کرے گھٹ پٹ، لہجہ ذرا شوریدہ، برگر کو کہے برگر، فالودے کو فالیدہ۔ اور آخری شعر ہے کہ یہ مشرقی ہیرا ہے، مغرب کا تراشیدہ۔ یہ مشرقی ہیرا ہے، مغرب کا تراشیدہ، یہ عقل سے آری ہے اور نام ہے فہمیدہ۔ بہت شکریہ۔ اب شروع میں نے آپ کو چند قطعات سنائے جنہیں میں چوکے کہتا ہوں، اور آخر میں آپ کو 2-3 قطعات چھکے سنواتا ہوں جو 6 لائن پہ ہیں۔ جی، پہلا قطع ہے، چھکا ہے، فیشن کی تیزی۔ عرض کیا کہ جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، محفلوں میں کھڑا کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے۔ پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، اور وہ جو ہرنی کی چال چلتی تھی، آج کل کیٹ واک کرتی ہے۔ دوسرا چھکا آپ کے لیے ہے کہ ہر گوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، ہر گوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، اور شادی کے بعد فوراً ہی مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں، جیسے ایک زلزلے کے فوراً بعد آفٹر شاک آنے لگتے ہیں۔ اور آخر میں بس بہت ہو گیا ہے، میں ایک چھکا سنا کے اجازت چاہوں گا۔ یہ 2 شوہروں کے درمیان 2 اداس شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دو اداس شوہروں کی گفتگو کہ ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے۔ میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر۔ سلطانہ بھی جب ہوتی ہے نا، پوری میں ایک سال تھا، اس نے جو آدھے تیری ظلم یاد کرے امن تباہ، یار واہ واہ جاؤ، تیری ظلم یاد کرے امن تباہ، اے ظلم کٹا نہ تمہیں مر، تیری پتلی کمر کرے دل تے اثر، ایک توڑ بٹا۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب سرفراز شاہد صاحب آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب ہمارے اگلے شاعر اچھا پچھلے ہمارے پچھلے شاعر جناب سید سلمان گیلانی صاحب، بہت بڑا نام، آپ کیجیے گا، سید سلمان گیلانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ پیچھے سے دوست ہیں، جتنی بھی جگہ پلیز اسے کور کریں، بیٹھ جائیں۔
ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ جہاں جگہ ملتی ہے آپ کو تشریف رکھیے گا، بیٹھ کر اطمینان سے سنیے گا. یہ دائیں طرف بھی میرا خیال لوگ کھڑے ہیں، کوشش کریں کہ بیٹھ جائیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں. جن کی انہوں نے تنگ ہے وہ بے شک کر دیں. عرض کیا ہے جی کہ دیکھ گرداری میری تو مجھے ملا نہ کہو، دیکھ گرداری میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، اب میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، اے ظاہری خلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ، ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، ٹخنوں سے میری اس سے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سعدی صاحب، انہوں نے ایک مشاعرے میں کہا، ٹی وی کا مشاعرہ تھا، انہوں نے کہا کہ مولوی میں اور فیشن ایبل لڑکی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں گفتار کے رضیہ، دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھ کر داڑھنا ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائیں کے گندے، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائیں کے گندے، فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا